یہ کہتے ہیں کہ جناب جب جیسے ہی بچہ 5-6 سال کا ہو جائے، 5-6 سال کو چھوڑیں، جیسے بچہ 7 سال کا ہو جائے، 7 سال کے بچے کو ڈنڈے کے ساتھ نماز پڑھاؤ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں 7 سال کا جو بچہ ہوتا ہے کیا اس کو صحیح اور غلط کی پہچان ہوتی ہے؟ کیا 7 سال کے بچے میں شعور ہوتا ہے، عقل ہوتی ہے؟ اس حد تک عقل ہوتی ہے کہ وہ صحیح اور غلط کی پہچان کر پائے؟ جی کیا اس حد تک شعور ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ 7 سال کے بچے کے اوپر بھی نماز فرض ہو جاتی ہے اور نماز یہ صلاۃ ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، مثال کے طور پر آیت آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں، اور یہ ایک نہیں، قرآن بھرا پڑا ہے، قرآن بھرا پڑا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 43 ہے، 4 نمبر سورت ہے، اور اس کی آیت ہے 43۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر السبیل۔ بہرحال اس طرح آگے آیت ہے، لیکن اس آیت کے شروع میں کیا ہے؟ اس آیت کے شروع میں یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ جو ہماری بات کو، ہماری دعوت کو مان رہے ہو، اے وہ جو ہماری بات کو مان رہے ہو، وہ جو اللہ کی بات کو مان رہے ہیں، تو ان کو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا تقربوا الصلاۃ، تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے قریب بھی نہیں جانا الصلاۃ کے، کب تک؟ جب تک کہ تم حالت سکر میں ہو، جب تک کہ تم حالت سکر میں ہو، اور تم یہ علم حاصل نہیں کر لیتے کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ ہے کیا۔ یعنی کہ تم سے پوچھا یہ کیا کرے گا؟ جی ہم تو صلاۃ قائم کر رہے ہیں۔ پوچھا یہ صلاۃ ہے کیا؟ تو پتہ ہی نہیں، اس کا فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے، پتہ ہی نہیں۔ دوسرے مقام پر کہا کہ اس وقت تک صلاۃ کے قریب نہیں جانا جب تک کہ تمہیں اطمینان حاصل نہیں ہو جاتا، جب اطمینان حاصل ہو جائے تو اس وقت صلاۃ کے قریب جانا۔ اچھا، یہ آیت بڑی یعنی کہ عجیب و غریب باتیں آپ کے سامنے رکھے گی۔ وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ الصلاۃ کے اس وقت تک قریب ہی نہیں جانا جب تک کہ آپ حالت سکر میں۔ سکر کسے کہتے ہیں؟ سکر کہتے ہیں ایسی حالت کہ جب آپ کا کسی شے کے بارے میں کمپلیٹ علم نہیں ہوتا۔ اگر یعنی کہ آپ سے کسی شے کے بارے میں سوال کر لیا جائے تو آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا، یا آپ کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے، یا آپ جو ہے وہ وہاں کرنا شروع کر دیں، آپ کو سمجھ نہیں بھائی جواب کیا دینا ہے۔ سکر کہتے ہیں ایسی حالت کو کہ جب کسی شے کے بارے میں آپ کے پاس، یا جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں، جو کام آپ نے کرنا ہے اس کے بارے میں، یا جو بات آپ کرنے جا رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کے پاس مکمل کمپلیٹ علم نہیں ہے، آپ کے پاس کمپلیٹ علم نہیں ہے، نامکمل علم ہے، اسے کہتے ہیں سکر۔ سکر نشے کو نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا، سکر اس حالت کو کہتے ہیں۔ پھر یعنی کہا صرف اور صرف تب ہی الصلاۃ کے قریب جانا ہے جب تم جان لو کہ الصلاۃ ہے کیا، اسے قائم کرنا کیسے ہے، اس کے کرنے کا فائدہ کیا ہے، نہیں کریں گے تو نقصان کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیوں ایسا کیوں کہا؟ ایسا اس لیے کہا، پیچھے آپ نے جان لیا، بتایا کہ وہ جو قومیں ہلاک ہوئی تھیں وہ قومیں ہلاک ہی اسی وجہ سے ہوئی تھیں۔ ہم نے انہیں کہا تھا الصلاۃ قائم کرو، انہوں نے کذب کر دیا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ انہوں نے الصلاۃ قائم نہیں کی، بلکہ کہا انہوں نے کذب کر دیا تھا۔ کذب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کذب کرنے کا مطلب یہ قرآن خود بتاتا ہے، کہتا ہے کہ وہ قومیں کہتی تھی ہم الصلاۃ قائم کر رہے ہیں، لیکن جب ان کے اوپر واضح کیا کہ عقل کے اندر تم کسے الصلاۃ کہہ رہے ہو، انہوں نے کہا وہ ہم تو اسی الصلاۃ کہہ رہے ہیں جس پر ہم نے اپنے اباء و اجداد کو پایا۔ تو جب رسولوں نے آ کر واضح کیا، جب رب نے واضح کیا کہ جسے تم الصلاۃ کہہ رہے ہو یہ وہ الصلاۃ نہیں ہے، جب واضح کیا الصلاۃ کیا ہے، تو انہوں نے کہا نا ہم تیری نہیں مانیں گے، ہم تو اسی کو الصلاۃ کہیں گے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا۔ لہذا جو الصلاۃ تھی اس کا انہوں نے کفر و کذب کر دیا، انہوں نے وہ نہیں قائم کی، انہوں نے الصلاۃ کے نام پر جو الصلاۃ کی ضد تھی وہ کیا، اور وہ کیا ہے وہ آگے بڑھیں گے تو واضح ہو جائے گا۔ بہرحال یہاں جو چیز ہے، یہاں کہا جا رہا ہے اس وقت تک الصلاۃ کے قریب نہیں جانا جب تک کہ آپ کے پاس مکمل علم نہیں آ جاتا، آپ مطمئن نہیں ہو جاتے۔ ٹھیک، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک 7 سال کا بچہ کیا وہ اتنا شعور رکھتا ہے کہ وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کر لے، وہ یہ جان لے الصلاۃ ہے کیا؟ کیا ایک 7 سال کا بچہ الصلاۃ قائم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اہلیت رکھتا ہے؟
نماز کے لیے 7 سال ہونا شرط ہے، کم از کم 7 سال، جیسے 7 سال ہو جائے ڈنڈا کم از کم چھوڑیں، جیسے 7 سال کے بعد تو ڈنڈا، اس سے پہلے پیدائشی پیدا ہوتے ہی جیسے اس کو لگا دیں نماز پر، چھوٹے ہوتے ہی 3 سال 2-3 سال کے لگا لیں ساتھ، لیکن جب 7 سال ہو جائے تو ڈنڈا چلایا جائے گا۔ اور الصلاۃ کے لیے قرآن جسے الصلاۃ کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس وقت تک الصلاۃ کے قریب نہیں جانا جب تک کہ تم مکمل جان نہیں لیتے، تمہارے پاس مکمل علم نہیں آ جاتا، سمجھ لیتے الصلاۃ ہے کیا، قائم کی جائے گی فائدہ کیا ہے، نہیں کی جائے گی نقصان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور الصلاۃ ایسی چیز ہے کہ جس کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے، بغیر سمجھے الصلاۃ کے نام پر کچھ کریں گے تو آسمان و زمین میں تباہیاں ہو جائیں گی، ہلاک ہو جائیں گے۔ یوں اس پہلو سے بھی نماز جو ہے وہ قرآن کی الصلاۃ ثابت نہیں ہوتی۔ اچھا، دوسری بات اس آیت میں بہت مزیدار بات ہے، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتیٰ تعلموا۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے جو مومن ہیں، جو اللہ کی بات کو مان رہے ہیں، وہ الصلاۃ کے اس وقت تک قریب نہیں جاتے جب تک کہ وہ الصلاۃ کے بارے میں مکمل علم حاصل نہیں کر لیتے۔ جو مومن ہیں، جو اللہ کی مان رہے ہیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اس وقت تک الصلاۃ کے قریب نہیں جانا جب تک اس کے بارے میں مکمل علم نہیں حاصل کر دیتے، تمہیں اطمینان حاصل نہ ہو جائے۔ اور جو اللہ کی نہیں مانتے، جو اللہ کی بات کو رد کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں، جو اپنے اماموں کی اللہ کے مقابلے پر اپنے ملاٹو کو رب جو بنائے ہوئے ہیں ان کی مانتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، جیسے ہی آپ نے جناب آپ پیدا ہوئے ہو، آپ چلنا پھرنا شروع کیا تو آپ بچے کو نماز پر لگا دو، جب 7 سال کا ہوا بس نماز پڑھنی ہے، نہیں بھی آتی تو بس بسم اللہ بسم اللہ پڑھتا رہے، بس ایکشن کرتا رہے۔ وہ گدھے کے بچوں، او ملاٹو، رب کہہ رہا ہے جو میری بات، اللہ کہہ رہا ہے جو میری بات، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ جو میری بات کو مان رہے ہو۔ آمنو کون ہے جو میری بات کو مان رہے ہیں؟ کون ہے جو میری بات کو مان رہے ہیں؟ لا تقربوا، جو نہیں قریب بھی جا رہے، الصلاۃ، جو الصلاۃ ہے اس کی، جو الصلاۃ کے قریب بھی نہیں جا رہے، وانتم سکارا، اس وقت تک جب تک وہ حالت سکر میں ہے، وہ یہ نہیں جان لیتے کہ الصلاۃ ہے کیا، کیسے قائم کرنا ہے، کریں گے تو فائدہ کیا ہے، نہیں کریں گے تو نقصان کیا ہے۔ لہٰذا ظاہری بات ہے صلاۃ قائم کرنی ہے، اور کیسے کرنی ہے؟ ویسے کرنی ہے جیسے کہ قائم کرنے کا حق ہے، جس سے کوئی رائے برابر بھی خسارہ نہ ہو، نقصان نہ ہو، خرابی نہ ہو۔ ویسے قائم کرنی ہے جس طرح قائم کرنے سے جو مقصد صلاۃ قائم کرنے کا ہے وہ مقصد پورا ہو۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے، ملاٹے کیا کہتے ہیں؟ ملاٹے کہتے ہیں نا، اگر تمہیں نہیں بھی آتی، نہیں بھی پتا صلاۃ کیا ہے، بس شروع ہو جاؤ، ایکشن دوسروں کو دیکھ کر نقل کر کے ایکشن کرنا شروع کر دو۔ اب بتاؤ ذرا، ہم نے تو تمہیں ثابت کر دیا، اے وہ جو خود کو مسلمان کہہ رہے تھے، تم تو اللہ کی بات کو نہیں مان رہے، تم تو کفر کر رہے ہو، اللہ کا کذب کر رہے ہو۔ تم کہتے ہیں ہم تو قرآن کی مانتے ہیں، تم قرآن کی ماننے والے ہو۔ آؤ ذرا میدان میں دیکھو یہاں کا کیا کہا جا رہا ہے۔ لہذا الصلاۃ کے لیے لازم ہے کہ پہلے جانا جائے الصلاۃ کیا ہے، اس وقت تک الصلاۃ کے قریب نہیں جانا جب تک کہ آپ کے پاس کمپلیٹ علم نہیں آ جاتا، آپ مکمل جان لیتے کہ الصلاۃ کیا ہے۔ اور نماز کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، نماز کے لیے صرف نقل کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو بندر بننا ہے، آپ نے نماز کے لیے صرف بندر بننے کی ضرورت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ الصلاۃ کے قریب بھی جن جانا اس وقت جب تم حالت سکر میں ہو۔ یہ کہتے ہیں جناب جو ہے وہ نماز کے لیے تو آپ ضروری نہیں ہے علم ہونا، آپ بس دوسروں کو دیکھ کر دگڑ شروع کر۔ نماز الصلاۃ ثابت ہوتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت ثابت کر کے دکھا دے، آجے ذرا میدان میں۔ بڑھتے جائیں، ابھی تو یہ چند سوالات ہیں، آگے بڑھتے جائیں۔